کہ اچھا ساتھ ہو. امیہ کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، مگر اس کے گھر میں جو غلام تھا اس کا نام بلال حبشی تھا. جتنا بڑا وہ دشمن اس کے گھر میں اتنا بڑا عاشق. مار رہا ہے، طرح طرح سے تکلیفیں دے رہا ہے. ادھر حضرت ابو بکر الصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق، مگر ایک غلام تھا جو مسلمان نہیں ہو رہا تھا. حضرت بلال گہرے رنگ کے، جس کو آپ کالا کہتے ہیں، گہرے رنگ والے تھے، پکے رنگ والے تھے. حضرت ابو بکر کا یہ غلام صاف رنگ والا تھا. حضرت بلال مسلمان تھے، یہ کافر. جب حضرت ابو بکر حضرت بلال کو خریدنے گئے تو امیہ نے کہا سنو پیسے بھی دو اور تمہارے پاس وہ جو گورا غلام ہے وہ بھی دے دو. فرمایا لے لو، پیسے بھی لے لو، غلام بھی لے لو، یہ بلال مجھے دے دو. اس نے کہا تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. فرمایا نہیں، گھاٹے میں تو رہا ہے، میں تو آج طے کر کے آیا تھا مجھے جو کچھ بھی دینا پڑے گا دے دوں گا، مگر بلال کو خریدوں گا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس موقع پر ایک بات فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا، کافروں کے پاس چلا گیا. بلال مومن تھے، مومنوں کے پاس آ گئے. مولانا فرماتے ہیں ناریاں مر ناریاں راجاز بند، نوریاں مر نوریاں راتال بند. سنو، آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہمیشہ آگ والی مخلوق کو پسند کرتی ہے، اور نور والے نور کے طالب ہوتے ہیں. ابو بکر نوری کو لے کر آئے، امیہ ناری کو لے کر گیا. حضرت حر میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں تھے. امام کے 50 ساتھی قربان ہو چکے تھے. امام سوار ہوئے میدان میں گئے، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ آل رسول پر جان قربان کرنے والا. 22,000 کا لشکر، اس میں سے حر اپنے گھوڑے پر بےتاب، پریشان، مضطرب. ساتھی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بڑا کنفیوژن ہے، میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے. ایک طاقت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طاقت مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے، کدھر جاؤں؟ یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. وہ امام کے پاس آ گیا، وہ امام کے پاس آ گیا، امام پر جان قربان کی. آج بھی اس کا کربلا میں مزار بنا ہوا ہے. دنیا جاتی ہے، سلام کرتی ہے. علماء کہتے ہیں 22,000 کے لشکر میں سے ایک آدمی کے آ جانے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ اگر ایک آ گیا تو ادھر ایک کی کمی سے کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا، ادھر ایک کے اضافے سے ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں. مگر امام کی نگاہوں نے دیکھا ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نوری کھڑا ہے ناریوں میں. امام کا اعلان سبب بن گیا، وہ نوری نوریوں میں آ گیا. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
پوچھ رہا ہوں اب آپ کس کو دوست بنا رہے ہو؟ کس طرف دل کھینچ رہا ہے؟ ذرا دیکھ لینا، سوچ لینا، اسی وقت پتہ لگ جائے گا اندر کا حال کیا ہے، کیسا ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اچھوں کے دوست بنے، اچھوں کو دوست بنائیں۔ سنگ ساتھ کو کہتے ہیں نا، پوچھ رہا ہوں، سنگ اچھا ہونا چاہیے، سنگ اونچی گئی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، دہلی کا واقعہ ہے۔ اور سو رہا تھا حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا، بزرگ آئے ہوئے تھے، دہلی میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے، باہر گلی میں پھل بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، پھل بیچنا ہوا، آواز بھی لگاتے تھے۔ آپ کے ہاں سنترے کو لوگ سنگترا کہتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ سین نون تیرے ہے، سنترا، مگر آپ کے ہاں سین نون گاف تیرے ہے، سنگترا کہتے ہیں۔ تو وہ پھل بیچنے والا آواز لگا رہا تھا، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، مطلب میرے پھل میرے پاس اچھا ہے، لے لو، اچھے سنگ ترے۔ بزرگوں کے کان میں آواز پڑی، آپ کو وجد ہو گیا، حال طاری ہو گیا۔ نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ عربی کا کوئی شعر پڑھا، لیکن پھل بیچ رہا ہے، اس کے لیے آواز لگا رہا ہے۔ بزرگوں کو وجد ہو گیا۔ جب آپ کی کیفیت بحال ہوئی، کسی نے پوچھ لیا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس کی آواز نہیں سنی؟ ان کا وہ تو پھل بیچنے والا تھا، اس کی آواز کیا سننی؟ فرمایا تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تر جاتے ہیں، اچھوں کے سنگ ہو جاؤ تر جاؤ گے۔ فرمایا تم نے توجہ نہیں دی مجھے اس کی بات پر، اسی لیے وجد ہو گیا، کام کی بات کر گیا۔ اچھوں کے سنگ ہو جاؤ تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس سے طبیعت کراہت کرے، آپ کی طبیعت جس سے کراہت کا مطلب ناپسند کرے، وہ محسوس ہو یا معقول ہو، ایک چیز محسوس ہوتی ہے، ایک چیز کو آپ ناپ تول لیتے ہیں، وہ وجود کے ساتھ ہوتی ہے، ایک صرف محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہر شے کو شامل، جگہ کو، بندے کو، چیزوں کو، ضروری نہیں ہے کہ صرف کسی چیز سے ہی ایسا ہو، بندے سے بھی ہو سکتا ہے، جگہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب نام ہو، بتائیے کوئی نام برا ہو پسند آئے گا؟ پوچھ رہا ہوں، اس سے بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا اچھے نام رکھو، اچھی جگہوں پہ رہو، اچھی غذا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزگی، ستھرائی، خوبی۔ اور 10 جوڑ لگے ہوں کپڑے کو، مگر کپڑا صاف ہونا چاہیے۔ جہاں رہتے ہو وہاں صفائی، صفائی، صفائی۔ تو جب جگہ میں صفائی ہونی چاہیے تو دل میں گندگی کیسے رکھیں؟ اب دل کی گندگی کیا ہے؟ برے لوگوں کی دوستی، محبت۔ اگر دل میں اللہ کے دشمن کی محبت ہے تو بولو اللہ کا نور وہاں آئے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ کہیں گند ہو، بھرا ہوا ہو، آپ وہاں جا کے رہیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نور کو، جلوے کو جو چاہتے ہیں، اس کی رحمت کو،
انہیں چاہیے صفائی رکھیں اور صاف لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اور یہ صاف صوفی ہوتے ہیں. صوفی وہ اللہ کا نام لے لے کے اپنے اندر صفائی کر لیتے ہیں, اور جب صفائی کر لیتے ہیں تو پھر ان کے اندر اللہ کے جلوے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کی صحبت رکھنی چاہیے. مومن اپنے اعمال سے پاکیزہ ہیں اور کافر اپنے اعمال سے گندے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرو, اس لیے کہ انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے اس کے مطابق عمل کی توفیق میسر آتی ہے. شکر کیا کرو, یا اللہ تو نے مسلمان بنایا, یا اللہ تیرا شکر تو نے یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے وہ مسلمان بنایا جو عشق رسول کو پسند کرتا ہے. عشق صحابہ, عشق اولیاء, عشق اہل بیت, نیکوں کو پسند کرتا ہے. اس پر شکر کیا کرو. یا رسول میرے دوستوں اور بزرگوں, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے جنت بنائی تو جنت میں رہنے والے بھی بنائے, اللہ نے دوزخ بنائی تو دوزخ میں رہنے والے بھی, اونچی گئی ہے, بنائے. تو آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق. بولو اللہ کو ہماری ضرورتیں معلوم ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. پھر وہ کیوں کہتا ہے مجھ سے مانگو؟ اس کو تو پتا ہے. مانگے تو اسے جس کو پتا نہ ہو, اس کو پتا ہے. مگر ہم اظہار کر کے اپنا شوق, اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں تو اس کا ثواب الگ ملتا ہے. وہ چیز تو ملنی ہے لیکن مانگنے پر ثواب بھی ملتا ہے مانگنے کا. تو ہم شوق ظاہر کریں گے جنت کا, اس کے لیے کوشش کریں گے تو جنت بھی ملے گی اور اس شوق کا ثواب بھی ملے گا. جس طرح فرمایا نا, دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی قبول ہی نہیں ہوتی ہیں تو کیا کرنی ہے, کر کے نہیں کیا کرو. پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہے, کرتے رہنا چاہیے. قیامت کے دن بندے کو اللہ بہت انعام دے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا, یہ انعام کس کا؟ فرمایا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کرتا تھا اور ہم نے تجھے دنیا میں نہیں دیا تھا. تو بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی, مجھے آج ہی ملتا. ہم لوگ ذرا جلد باز ہیں, توجہ نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں شوق پر بھی, نیکی کے شوق پر بھی ثواب ملتا ہے. تو ہم اللہ والوں کو پسند کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اللہ والے کہیں دور ہیں, تو ان کی کتاب پڑھ لو, ان کی باتیں پڑھ لو. وہ پڑھنا بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے وہی اس کا ثواب ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں جی مدینے نہیں جا سکتے, تو پھر دیکھیں جی مدینے جانے کا ثواب تو نہیں, تو آپ یہاں بیٹھ کے درود و سلام پڑھو, نبی کی باتیں پڑھو, وہی ثواب مل جائے گا. یا رسول. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو فائدہ ہوتا, اور برے کی صحبت پھر وہ انجام آپ کو دکھا دیتی ہے. تو غلط باتیں, غلط چیزیں, غلط جگہیں, ان سے ان کا اثر آتا ہے, بچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, لوگ ذکر کرتے ہوئے نا اپنی اصلیت بتا دیتے ہیں. مثلا
کسی کو دیکھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا اس کا چہرہ کھلے گا، درود پڑھتے ہوئے اس کو خوشی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے القاب پکارتے ہوئے اس کو خوشی ہوگی، اور بات صرف اتنا ہی کہیں گے فرمایا، ان کو نام لینا پسند، ان کو درود پڑھنا پسند نہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب بھی کوئی روایت آتی نا، کیونکہ بہت سی حدیثیں ام المومنین سے مروی ہیں، 2000 سے زیادہ حدیثیں ان سے ہمیں ملی ہیں، تو وہ ان کی روایت پڑھنے سے پہلے ذکر کرتے کہ صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بی بی جن کی براءت اللہ نے آسمان سے اتاری، اتنا ذکر کرتے اور پھر آگے حدیث پڑھتے، تو بتائیے یہ چیز بتا رہی ہے یا نہیں کہ اندر کتنی محبت ہے، کتنا شوق ہے۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں یار تم سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اتنے القاب پکارتے ہو، اتنا ذکر کرتے ہو۔ میں نے کہا تمہیں اس محبت کی ہوا نہیں لگی، تم نہیں جانتے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ روضہ رسول پر ہم جا کر القاب کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جتنے القاب یاد ہیں، یا نور اللہ، یا نبی اللہ، یا طٰہٰ، یا یاسین، یا مزمل، یا مدثر، یا طیب، یا طاہر، پورا سلام پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے عجیب آدمی ہیں آپ ایک ہی شخص کو سلام کر رہے ہیں اور اس کے الگ الگ نام لے رہے ہیں۔ میں نے کہا تم اس کو جان سکتے، اللہ کو پکارتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگا جی پکارتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام کیا؟ کہنے لگے اللہ۔ میں نے کہا پھر یا رحمان کیوں کہتے ہو، یا رحیم کیوں کہتے ہو، کریم کیوں کہتے ہو، رب کیوں کہتے ہو؟ اور سوچ میں پڑ گیا، ہے تو وہی اللہ مگر اتنے نام۔ میں نے کہا جب تم اس کی صفات کو، اس کے ناموں کو پکارتے ہو وہ خوش ہوتا ہے، اس نے حبیب کے اتنے خواص رکھے ہیں، ان کو جتنے زیادہ ہم خواص سے القاب سے پکاریں گے رب خوش ہوگا، نبی پاک کو بھی خوشی ہوگی کہ ان کو یہ نام۔ تو یہ ہر ایک کی سمجھ میں آتے اونچی۔ کوئی آپ سے کہہ دے کہ جی آپ بہت اچھے ہیں تو کہہ دیا نا ایک مرتبہ، نہیں جی آپ بڑے پیارے ہیں، یار تو نے کہہ دیا ایک مرتبہ اچھے ہیں، وہ پیارے بھی کہہ رہا ہے جی آپ میں یہ، آپ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے جا رہے، وہ جتنے نئے لفظ کہہ رہا ہے خوش ہو رہے۔ اللہ رسول کی تعریف میں کہا جائے تو خوش نہ ہو تو اس کا مطلب ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی کر دوں، کوئی تعریف کرے تو فوراً اکڑ نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ کا شکر کرنا ہے اور عاجزی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟